جیسے ہی آواز آئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آواز سنی اور میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ اب صحابہ کرام مجھ کو مبارکبادی دینے کے لیے جھوک در جھوک آنے لگے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد مجھ کو مبارکبادی کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، میرے جسم پر جو کپڑے تھے میں نے نکال کر کے ان کو خوش آنے کی وجہ سے ان کو کپڑے نکال کر کے دے دیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر مصافحہ کرنے لگے، معانقہ کرنے لگے، میری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنانے لگے اور مجھ کو مبارکبادی دینے لگے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سب سے پہلا جو شخص مجھ کو مبارکبادی دینے آیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی دوسرے صحابہ کرام مبارکبادی دینے کے لیے آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی، میں اس خوشی کے موقع پر مجھ کو اللہ نے معاف کر دیا، میری توبہ قبول کر دی۔ اس خوشی میں میں اپنا پورا سرمایہ، مال، دولت سب اللہ کے راستے میں لٹانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں پوری دولت مت لٹاؤ۔ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ آدھی دولت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خیبر کے موقع پر جو مجھ کو مال ملا ہے اس مال کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس واقعے سے بطور خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نجات ملی ہے وہ سچ کی بنیاد پر نجات ملی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی فضیلت میں کتنی احادیث نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، جھوٹ جو ہے آدمی کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں جھوٹ کا چلن کتنا بن گیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جس کو ہم کسی زمانے میں کہتے تھے بچہ بات کا سچا، لیکن آج تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کی ایسی فنکاری ان کو آتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، خاص بھی عام بھی، طبقے کا بیشتر حصہ۔ میں اگر کہوں کہ اگر 1000 میں سے 999 لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو شاید میں باتوں میں غلط نہیں ہوں گا۔ اتنی کثرت سے آج جھوٹ بولا جاتا ہے، تو بتائیے ہم ہلاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سچ بولنے کی بنیاد پر نجات دی اور قرآن کی آیت اتاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ ہم لوگ روزانہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہماری روزی میں اور ہماری کمائی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ گھر کے پورے لوگ آج کما رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ گھر کا ایک آدمی کماتا تھا، اسی کے ایک کمائی پر پورا خاندان پلتا تھا۔ شادیاں ہوتی تھی، مہمان آتے تھے، بہن بہنوئی آتے تھے، رشتے دار آتے تھے، سب کے لیے ایک کی کمائی بس ہوتی تھی اور برکت ہوتی تھی، اور کم پیسوں میں زیادہ سامان ملتا تھا۔ آج دیکھیے باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، بیویاں بیوی بناتی ہیں، ہر آدمی 10 آدمی میں سے 8 آدمی 9 آدمی تو کما رہا، لیکن پھر دیکھیے شکوے شکایت، کیا کریں اتنی مہنگائی ہو گئی، کیا کریں ترکاری اتنی مہنگی ہو گئی، یہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا۔ شکوے شکایت کا پورا پنڈار کھل جاتا ہے۔ کیوں؟ برکت نہیں ہے ہماری روزی میں، اور رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ اور جب آدمی کہتا ہے کہ بھائی اتنا میں کماتا ہوں، 40,000 50,000 60,000 70,000 ماہانہ ہماری آمدنی ہے، اور اگر کسی عامل کے پاس گئے تو وہ کہہ دیتا تم کو کرا دیا ہے، 10,000 لاؤ 20,000 لاؤ،
وہ الگ کم وقت جو ہے آپ کا چور، قذاق، لٹیرے، عاملین لوگ الگ اس کو جو ہے لوٹنے کے پیچھے لگے رہے، تم کو کر دیا، کرا دیا، تم میرے پاس عمل کراؤ، ان کے پاس گئے تو وہ الگ لوٹ لیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج سچائی اتنی کم ہو گئی ہے، سچائی کا تصور بھی آج نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، فون آتا ہے، ہاں بھائی آپ کہاں ہیں، تو فون کرنے والا پوچھتا ہے کہاں ہے، تو اگر پیسہ آنا ہے تو کہہ دیتا گھر میں ہوں، ورنہ کہتا میں گھر میں نہیں ہوں۔ بچوں سے کہہ دیتے جا کے کہو کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ بچوں کی ٹریننگ، بچوں کی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھہریے مولانا، میں 1 منٹ میں آتا ہوں، 1 منٹ، 1 دن گزر جاتا، 24 گھنٹے گزر جاتے، وہ اپنے وعدے کے مطابق آتا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے، خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آج مصیبت اور عذاب ہمارے اوپر جو آیا ہوا ہے وہ جھوٹ کی نحوست کی بنیاد پر ہماری روزیوں میں، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ اگر سچائی کا چلن ہو جائے، سچ بولنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی کم کمائی میں، کم رزق میں زیادہ اس کی ضروریات پوری ہوگی، برکت ہوگی، زندگی کے اندر سکون آئے گا، زندگی کے اندر جو ہے اس کو جو ہے قرار آئے گا۔ بے چینی، بے قراری کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے سچائی کو چھوڑ دیا ہے، جھوٹ بولنا زیادہ کر دیا ہے، سچ بولنا کم کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے اور سچ بولنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پر ناقابل برداشت نقصان پہنچنے کا امکان وہاں پر بھی کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ ہو سکتا ہے سچ کی بنیاد پر وہ ناقابل برداشت مصیبت جو ہے اللہ آسان کر دیں۔ ابھی دیکھیے سچائی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آگے کی جو آیت ہے 119 نمبر کی، اس کے اندر انشاءاللہ جب میں بیان کروں گا اس کے اندر بھی سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آئے گی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔